محترم جناب حفیظ اللہ صاحب اور بھائی محمد صدیق صاحب نے حضرات نے رابطہ فرمائے میں حاضر تھی گیا. ماشاءاللہ دنیاوی اعتبار نال کافی ترقی تھی گئی ہے، آبادی کافی زیادہ تھی گئی ہے. ہن تے لگدے جو شہر بنیا کھڑے تے مسجد ہی ماشاءاللہ وڈی بن گئی ہے، لوگ آئے بیٹھن دینی پروگرام تے، لیکن تساں حضرات دی دینی اعتبار نال تربیت نہیں تھی. میں تو ہن آیا بڑے عرصے تو بعد. دینی پروگرام دا اے نظم نہیں ہوندا جڑا تساں بنائی بیٹھے ہو. دین دا پروگرام ہے، کوئی شغل میلہ نہیں. مسجد دے آداب ہیں، اللہ دا گھر ہے. ترمتی دے بارے تو سن دے ہیں جو چپ نہیں کریں جاں، تساں کیوں چپ نہیں کریں دے؟ اگر بحث گو میری گال سنو تو میں عرض کراں نہ تو دعا چمک دیں. تو گل میری سمجھ آنی ہے؟ شغل میلہ نہ بناؤ دین دے پروگرام کو. اساں رسمیں شسمیں دے قائل کا نہیں سے، نہ ساڈا رواجی پروگرام ہے. میں ہاں نظریاتی بندہ، عقیدے عمل دی گال کرے سوں وہ سن سو تو فائدہ تھی سی. اکثر بندے شغل میلہ بنائی پین تہوں لوگیں دے عقائد خراب ہیں، لوگیں دی اصلاح جو نہیں پئی تھیندی ان دی وجہ ایشا ہے. دینی پروگرام رسمی بن گئے، رواجی بن گئے، یا بس سیر سپاٹا کیتی آیا، گپ شپ لئی آیا، چاول کھا دیا آیا، گھر وجہ آیا. یہ وہ پروگرام نہیں آج والا. یہ انہیں پروگرامیں کریں ہٹ کے پروگرام ہیں. میرے دوستو نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ سارا وقت ضائع کرو. سمجھنے بیٹھے ہو؟ تو میں ہی بھائی نال محبت کیتی ہے جو میرے کو کئی مہینے وقت نہیں ہوندا. مولانا مشتاق صاحب بیٹھن نو ناراض تھی گئے تے میں کو ٹائم نہیں دیتا. انہوں کو کیوں چلیتا ہی وقت دیتے سے کہیں بے دا وقت کٹ کے دیتے سے انہیں کنے خالی کروائے سے. وقت نہیں ہونا. جی شغل میلہ بناونے تسیں ونجو سمو میں ونجا سما آرام تو کروں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. مسجد دے آداب ہیں. جڑے ویلے بندہ مسجد آوے وضو کر کے آوے. مسجد جڑا بندہ باوے اعتکاف دی نیت نال باوے. مسجد بندہ باوے دین دے پروگرام تے باوے طلب دی نیت نال باوے. میں کوئی شے حاصل کرن آیا، دین دا مسئلہ سمجھن واسطے آیا. میرے بھائیو جے شغل میل آئے وقت کوئی فائدہ نہیں، بجائے ثواب دے گناہ تھی سی. پیچھے بہو تو میں کچھ عرض کراں جے تو دعا منگو. تماشا نہ بناؤ. آئندہ واسطے بھی کدیں بھی دین دا پروگرام ہوئے ادب نہ لاؤ، احترام نہ لاؤ. وقت لیندے پے ہو نا. چٹی ڈاڑی تھی گئی سکھے نہیں وے. خبر ہے کتنا زندگی پہ گزرے. میں تو حیران تھیا بیٹا. یہ جا ماحول میں تو کہیں نہیں ڈٹھا اج تک. میں روز دین دے پروگرام کرے نا. اللہ دے بندے ادب سکھو، کچھ حاصل کرن دی نیت نال باہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں بھائی. بڑا افسوس تھی نہ پہ میں کو. اتنی طبیعت میری منقبض تھی گئی آ کے جو ہن کچھ بیان دا دل نہیں کریں. اور جیرے لوگ دین دے پروگرام کو شغل میلہ سمجھیں انہیں کو کوئی فائدہ نہیں تھیندا. نہ انہیں دا عقیدہ صحیح تھیندے نہ عمل صحیح تھیندے. اللہ دے بندے توبہ استغفار کرو، اللہ کنے معافی منگو، بے ادبی کنے بچو.
دین دی گل دا احترام کرو، ادب کرے سو عمل دی توفیق مل سی، ورنہ کوئی فائدہ نہ تھی سی، نہ تواڈے آون دا نہ میرے آون دا۔ میں مختصر گال عرض کریں نا، انہیں بعد دعا دا ٹائم قریب ہے، دعا منگ دیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہل۔ وقت دروازہ بند کر کھڑے ہوئے، میں حیران ہاں جو کتھوں دی مخلوق آئی بیٹھی ہے۔ اللہ دے بندے اندر حبس تھیا کھڑے، گرمی ہے اندر، دروازے بند کرن نال ان دی آواز گونج دی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا، وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ محمد التمی خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ واجب الاحترام شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی دینی پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا دا نظام چند روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساکو دنیا بھی تھوڑے وقت واسطے بھیجے۔ ہر بندہ اپنی طبی عمر پوری کر کے موت والا پیالہ پی کے اگلے جہان منتقل تھی ویسی۔ موت تو بعد بھی زندگی ہے، اتھاں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، آرام بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ عام لوگ یہ سمجھیں کہ موت فنا دا نہ ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اج سبق پکا کے ونجو، موت فنا دا نا نہیں، موت عدم محض دا نا نہیں، مرن نال بندہ مک نہیں ویندا، بلکہ موت انتقال دا نا ہے۔ موت آندیے بندے کو بے جہان منتقل کریں دیے، اتھو دی زندگی ہے، اتھو دے اپنے حالات ہیں۔ جیویں پیدائش تھی دیے، بچہ ماں دے پیٹ کنے دنیا دے پیٹ چاویں دے، ایویں موت آندیے بندہ دنیا دے پیٹ کنے قبر دے پیٹ منتقل تھی ویندے۔ قبر مٹی دا ڈھیر نہیں، قبر فنا دا مقام نہیں،
قبر عدم محض دا نا نہیں، قبر دی زندگی ہے، قبر دے حالاتن، قبر دی کیفیاتن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر دی زندگی کو بڑی تفصیل نال بیان فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھو، اگلے جہان واسطے تیاری کرو، اتھو دی تکلیف کنے بچاؤ دا بندوبست اتھو کر کے ونجو۔ اگر کئی بندے سفر تے وننا ہووے، تیاری کریں دے، پاسپورٹ بنویں دے، ویزا لویں دے، خرچہ چاہیں دے، تاکہ میں اگلے سفر دے اندر اوکھا نہ تھیواں۔ میرے دوستو بزرگو، قبر واسطے پیسے دی ضرورت کائے نہیں، دولت دی ضرورت کائے نہیں، باغ بغیچے دی ضرورت کائے نہیں، زمین جائیداد دکان دی ضرورت کائے نہیں۔ اتھو دے واسطے اچھے عقیدے دی ضرورت ہے، اچھے عمل دی ضرورت ہے۔ جہاں عقیدہ اچھا ہو سی، جہاں عمل اچھا ہو سی، اوکو قبر دے اندر راحت مل سی۔ جہاں عقیدہ خراب ہو سی، جہاں عمل اچھا نہ ہو سی، جہاں اخلاق گندے ہو سن، اے بندہ قبر دے اندر اوکھا تھی سی۔ میں تساں حضرات کو بیدار کرن واسطے آیا، غفلت کو چھوڑو، کھیل کود دے اندر وقت نہ گزارو۔ میرے دوستو بزرگو، موت والا حکم بڑا قریب آیا کھڑے، موت جلے آندیے، اچانک آندیے، بندہ بے خبر ہوندے، پیچھے بندے کو مہلت نہیں ملدی۔ موت دے آمن کرے پہلے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہ کنے توبہ کرو، اللہ پاک کنے معافی منگو، نیک اعمال دا میرے دوستو بزرگو خزانہ جمع کر کے گھن ونجو۔ رات کو جلے سمو، استغفار پڑھ کے سمو، بلکہ رات کو اگر سمو تو حضرات سورت ملک دی تلاوت کر کے سمو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، جرا بندہ سورت ملک دی تلاوت کریں دے، این بندے کو قبر دا عذاب نہیں تھیندا۔ دنیا جا کتنا چیزاں ہیں اسا یاد کر گھندے ہیں، اگر سورت ملک یاد کرو کوئی مشکل بات کائے نہیں۔ رات کو تلاوت کرو، 5 منٹ لگ دن، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ عادت بناؤ، آیت الکرسی پڑھ کے سمو، آخری سورتہ پڑھ کے سمو، اور سورت بقرہ دا جرا آخری رکوع ہے، یہ بڑا قیمتی رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج والی رات جویں حضرت نبی صحیح کو تحفے عطا کیتن، ایویں اللہ نے اپنے حبیب کو نبی دی امت واسطے 3 تحفے عطا کیتن، انہیں وچوں ایک تحفہ سورت بقرہ دا آخری رکوع ہے۔ یہ اللہ سا کو تحفہ دیتے لیکن سا کو پتہ کائے نہیں۔ میری درخواست ہے کہ سارے بندے سورت بقرہ والا آخری رکوع زبانی یاد کرو، چھوٹا ہے کو وڈا رکوع نہیں۔ آمن الرسول کنے گھن کے آخر تک زبانی یاد کرو، رات کو جلے سمو، یہ کو پڑھ کے سمو، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں دے۔ کوشش کرے سو نہ کرے سو۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اعمال جمع کرو، میدان قیامت دے اندر کئی شے کم نہیں آونی، کم آسی بندے دا عمل کم آسی۔ اے علماء کرام تو کو روزانہ دسیں دے رہندن، لیکن میں جری گال عرض کرنا چاہدا او ہی کنے اگلی گال ہے، او تو کو کوئی نہیں دسی۔ او گال میرے بھائیو اے ہے کہ تساں حضرات جری نیکی کریں دے ہو، نیکی کرو، لیکن نیکی دی حفاظت کرو۔ اساں کچھ نہ کچھ نیکی کریں دے ہیں، حفاظت اسے کریں دے، اور نیکی ساری ضائع تھی ویندی ہے۔ سمجھ آندی پئی؟ اگر بندے کو دولت آوے یا پیسہ آوے یا خزانہ آوے، بندہ حفاظت کریں دے یا نہیں کرنا؟ بھئی نقصان نہ تھی وے، ضائع نہ تھی ونجے۔ میرے دوستو وڈی دولت نیکی ہے، نیکی کرو، نیکی دی حفاظت کرو، نیکی ضائع نہ تھی ونجے۔ گل سمجھ آندی پئی؟ اللہ پاک قرآن مجید ہی فرمائے، اے میرا پیغمبر اعلان کر دیو، میں تو کو دساں تواڈے وچوں عمل دے اعتبار نال زیادہ تے وڈے خسارے والے لوگ کون ہیں؟ یہ او لوگ ہیں
جڑے عمل کریں دن وہ شودے حفاظت نہیں کریں دے انہیں کنے کئی کوتاہیاں تھینجن جنہ نتیجہ نکل دے انہیں دے سارے عمل دنیا وچ برباد تھی ویندن او سمجھیں چنگے کم کیتی ودے ہیں۔ یہ میرے دوستو بزرگوں بڑی تنبیہ والی آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے قرآن مجید چے سورت کہف دے آخری رکوع دے اندر ہے، ایک پڑھ بڑی عجیب آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمائے کئی لوگ قیامت والے ڈمہار آسن انہیں دے اعمال برباد تھی ویسن ہتھ ودے ملیسن اسد وجہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ساکو پتہ کوئی نہیں نیکیاں سجاں ضائع تھی گئے۔ نبی صحیح فرمائے انہیں کنے وڈا مفلس کون ہے جرا نیکی کر کے آوے تے حفاظت نہ کرے تے نیکی اندھی اتھائی ونجیج ونجے۔ میرے دوست بزرگوں میری درخواست یہ ہے کہ نیکی کرو لیکن نیکی دی حفاظت کرو۔ اگر تساں حضرات محنت کرو دکانداری کرو کاروبار کرو یا زمینداری کرو فصل تیار تھیوے کنک جا بوریاں بھریج ونجن محنت تواری ہووے تے بیا بندہ آوے چائی لگا ونجے کتنا ارمان تھی سی۔ کاروبار تساں کرو نفع بیا گھن ونجے کتنی پریشانی تھی سی، نقصان تھی ونجے آدمی کو کتنا ارمان لگ دے۔ میرے دوست بزرگوں یہ تو دنیا دا نقصان ہے، آخرت دا نقصان بہت وڈا نقصان ہے، ان دے بارے فکر پیدا کرو۔ آخرت دا نظام بڑا مشکل ہے، کئی ویلے ٹائم کٹ کے قبرستان پھیرا مارو دیکھو تو صحیح ہزاریں سارے کنے لوگ قبر وچ ستے پے، پتہ نہیں تساں تے میں کتنا عرصہ ون کے رہنے اور اگلی آمد والی نسل بھول بھل ویندی ہے، کوئی کہیں کو یاد نہیں کریں دا۔ تساں دسو اساں جتنے بندے آئے بیٹھے ہیں سارے وچوں کئی بندے کو اپنے چھیویں ڈاڈے دا نام آندے سا کو پتہ ہی کہیں نہیں انہوں دا نام کیا کون یاد کریں دے انہیں واسطے کون دعائیں کریں دے کون ہی سال ثواب کریں دے۔ تو میرے دوست بزرگوں یہ سارا کچھ سارے نال تھیمن والا ہے، اساں جلے مروے سوں سا کوئی یاد نہ کرے سی، اپنے واسطے آپ عمل تیار کر کے ونجو کوشش کرے سو۔ تو میں جری گل تو توجہ پیا دی وینا کہ عمل کرنے لیکن عمل دی حفاظت کرنی۔ ترائے قسم دے عمل اج میں عرض کریں نا وہ ترائے عمل ایسے ہیں انہیں دے نال بندے جا نیکیاں ضائع تھی وینجن۔ کتنے کم ہیں علیندہ نہیں وے ترائے کم بڑے خطرناک ہیں انہیں دے نال بندے دا عمل ضائع تھی ویندے۔ پہلا عمل پہلا کم پہلی برائی پہلی کوتاہی وہ اے ہے کہ جیرا بندہ چنگے کم کریں دے لیکن ان دا عقیدہ ٹھیک کائیں نہیں، ان دی ساری محنت برباد ہے، ان دی کوشش ساری ضائع ہے، ایک مرن تو بعد کشے نہ مل سی، ان دی وجہ ہے جو ان دا عقیدہ ٹھیک کائیں نہیں۔ دوستو عقیدے دی فکر کرو، عقیدے دے بارے متوجہ تھی وہ سنے گالیں دے اتے نہ رہا وہ لوگ تو کو بھٹکیں دے پین غلط راہ تے لیندے پین رسم و رواج مبتلا کریں دے پین لوگ تو کو سدھے راہ دے پاسے نہیں آمڑیں دے خود بھی بیچارے بھٹکے ہوئیں لوگ کوئی گمراہ کریں دے ودن۔ میرا پیارا پہلی محنت عقیدے دی کر، پہلی فکر اپنے عقیدے دی کر، اپنے نظریے دی اصلاح کر۔ حضرت نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ 13 سال عقیدے دی محنت فرمائیے، اتھا نماز کائے نہیں، اتھا روزہ کائے نہ، اتھا حج کائے نہ، اتھا زکاة کائے نہیں، اتھا جہاد کائے نہ، اتھا دین دے کئی مسئلے کائے نہ ہن، ہکو مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ کچھ سمجھ آنی پئیے؟ عقیدے دی فکر کرو میرے دوست بزرگو، انہیں بچو ترائے عقیدے وڈے بنیادی ہیں، توحید والا عقیدہ، رسالت والا عقیدہ اور آخرت والا عقیدہ۔ اللہ کو منن کمال نہیں، ساری دنیا اللہ کو منی کھڑیے، یہودی منیندن عیسائی منیندن، لیکن میرے دوست بزرگو کمال لا شریک مننا، اللہ دا بھائیوال نہیں بناونا، ان دا ساجی کوئی نہیں، ان دے برابر کوئی نہیں، ان دی مثل کوئی نہیں، ان دی مثال کائے نہیں، ان دا خاندان کائے نہیں، ان دی اولاد کائے نہیں، ان دی ہمسری کائے نہیں۔ میرے دوست بزرگو جری عبادت کرنے ہیں عبادت جی خدا دا شریک کوئی نہیں، اسا جری عبادت آج جی کرنے ہیں صرف اللہ واسطے کرنے ہیں، سچے
نماز پڑھ اللہ واسطے، روزہ رکھ اللہ واسطے، حج کر اللہ واسطے، زکاتاں دے اللہ واسطے، خیراتاں کر اللہ واسطے، جھولی پھیلا اللہ واسطے، دعا منگ اللہ پاک دے اگو۔ میرے پیارے دوست بزرگو، منت منوتی دیو اللہ واسطے، کئی غیر کو خدا دا بھائیوال نہیں بڑھاونا۔ سارا مالک بھی اللہ، سارا خالق بھی اللہ، سارا رازق بھی اللہ، سارا پالک بھی اللہ، ساری کائنات دا حاجت روا تے مشکل کشا اکیلا خدا ہے۔ رسالت والا عقیدہ صحیح کر، اللہ دے تار سارے نبیوں کو مننے، سونے محمد کریم علیہ السلام کو مننے، لیکن اللہ دا آخری پیغمبر مننے۔ آخرت والا عقیدہ صحیح کر، موت تے ایمان رکھ، قبر تے ایمان رکھ، جنت جہنم تے ایمان رکھ، حساب کتاب تے ایمان رکھ، آخرت تے ایمان رکھ تے آخرت دی تیاری بھی کر۔ میرے پیارے دوست بزرگو، اگر کئی بندے دا عقیدہ صحیح کائے نہیں، جتنے مرضی اچھے کم کر رہے، لوگوں کو روٹیاں کھواوے، کپڑے پواوے، رستے بنواوے، نلکے لواوے، رفاع عامہ دے کم کر رہے، ٹکے دا فائدہ نہیں تھیندا۔ ساری دنیا دے یہودی نصرانی اج کل لوگیں جا خدمتاں بہوں کریں دے پین، لیکن سارے نبی دا کلمہ جو نہیں پڑھ دے۔ کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ سارے نبی دی تابعداری نہیں کریں دے۔ اج اگر کوئی حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ دے ایمان قبول کائے نہیں، کوئی حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دے ایمان قبول کائے نہیں۔ ایمان واسطے شرط ہے کلمہ نبی آخر الزمان دا پڑھنے تے تابعداری بھی سونے دی کرنی ہے۔ کچھ سمجھ آندی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آندی؟ تو دوستو عقیدہ ٹھیک کرو۔ عقیدہ اج کل دے یہود و نصارہ بہت چنگے کم ودے کرینن، خدمتاں ودے کرینن، سیلاب اے پیسے ودے بھیجوینن، لیکن سارے نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے، انہیں کو نیکی دا اجر نہ مل سی، انہیں جا چنگایاں ضائع تھیاں پین۔ سمجھ آئیے؟ یہ ہک طبقہ میں عرض کر دیتے جنہیں دی نیکی ضائع پئی تھیندی ہے، بنیادی وجہ ہے انہیں دا عقیدہ صحیح کائے نہیں۔ دوجے نمبر دے ہوتے ہیں جنہیں لوگیں دی نیکی ضائع تھی ویندی ہے، اے او لوگن نیکی کرینن، چنگائی کرینن، اچھائی کرینن، بھلائی کرینن، لیکن اللہ دی رضا واسطے نہیں کریندے، ریاکاری کریندن، دعویٰ کریندن۔ راضی کرنے اللہ تعالیٰ کو، خوش ودے کریندن غیریں کو۔ اس شرک دی قسم میرے دوست بزرگو، جلے نیکی کرو دل کو نیت کو ٹٹو لو، میں کہیں غیر واسطے تنمی ودا کرہندا، اللہ دی رضا واسطے کرہنا۔ میرے دوست بزرگو، نیکی چھوٹی ہووے رب دی رضا واسطے ہووے اللہ بہو اجر عطا کرہندے، نیکی وڈی ہووے تے اندے وچ ریاکاری ہووے اللہ اندے ہوتے اجر نہیں دیندا، الٹا پکڑ دا خطرہ ہے۔ گل سمجھ آندی پئی ہے؟ بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنے ارشادات دے اندر ترائے وڈے نیکوکارن دا تذکرہ کیتے، بہو اچے نیکوکارن، بہو اچے درجے دی نیکی پہ کرینن۔ قیامت ور ڈمہار آسن، اللہ پاک پوچھی میرا بندہ کیا کر رہی؟ او اکسی اللہ سیاں میں قرآن پڑھدا رہیاں، قرآن پڑھیندا رہیاں، دین دی تبلیغ کریندا رہیاں، تقریراں کریندا رہیاں، جلسے کریندا رہیاں، میں لوگوں کو دین سمجھیندا رہ گیاں، درس پڑھیندا رہ گیاں، دین دا وڈا کم کریندا رہ گیاں۔ نبی صحیح فرمایا اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ محنت تو وڈی کر رہی لیکن میری رضا واسطے نیوی کی تھی، ات واسطے کی تھی لوگ میں کو حافظ آکھن، لوگ میں کو قاری آکھن، لوگ وڈا عالم آکھن، لوگ آکھن وڈا مقرر تے وڈا خطیب ہا، تے کو دنیا میں صلہ مل گئے، میں خدا صلہ نہیں دینا۔ اللہ فرمیسی ای کو پکڑو میرے ملائکہ، ای کو پکڑو تے جہنم ہی چھڑ دیو۔ اندازہ کرو ہی کنے وڈی کیری نیکی ہے۔ صحیح فرمائے بیا بندہ آسی، اللہ فرمیسی میرا بندہ تو کیا کر رہی؟ او اکسی اللہ صحیح میں محنت مزدوری وڈی کیتی ہے، پیسے کمانا رہیاں، پیچھے جلے پیسے آگن تیری مخلوق تے خرچ کریندا رہیاں، میں انہیں کو روٹا کھویندا رہ گیاں، کپڑے پویندا رہ گیاں، انہیں دے دوام علاج معالجہ کرویندا رہ گیاں، امدادہ کریندا رہ گیاں، راشن تقسیم کریندا رہ گیاں، میں تیری مخلوق تے وڈا خرچ کیتے، رستے بنوائیں میں، نلکے کھٹوائیں میں، خوہ بنوائیں میں، تیری مخلوق کو وڈا فائدہ پہنچائیں میں۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ تے بڑی محنت کی تھی لیکن میری رضا واسطے کوئی نہیں بھی کی تھی، ات واسطے کیتے ہی جو لوگ تجھا تعریفہ کریں تے کو دنیا دے اندر صلہ مل گئے، میں خدا تے کو کوئی بدلہ نہیں عطا کریں نا۔ اللہ دے نبی نے فرمائے اللہ پاک فرمیسی میرے ملائکہ ریاکار بندہ ہے ایک کو پکڑو تے جہنمی سڑ دے وہ۔ سوچو میرے دوستو کیا تھی،
معاملہ بڑا خطرناک ہے. تیجا بندہ اسی اللہ پاک فرمیسی میرا بندہ میں جو تے کو دنیا وچ بھیجا تو کیا کر رہی؟ وہ اکسی اللہ میں تو وڈا کم کیتے، میں جہاد کرے نہ رہ گیاں، کافر نال مقابلے کرے نہ رہ گیاں، حتیٰ کہ انہیں میں کو قتل کر دیتے، میں گردن کٹوا آیا، میں اپنی جان دی بازی لا آیا، جوانی میں لٹوا آیا. اللہ دے نبی نے فرمائے، اللہ پاک فرمائے سی میرا بندہ بڑی محنت کی تھی، بڑی قربانی کی تھی، لیکن میری رضا واسطے کوئی نہیں بھی کی تھی. اس واسطے کیتے ہی جو لوگ آکھن وڈا دلیرے، وڈا بہادر تے وڈا مجاہدے، دنیا دے اندر تے کو صلہ مل گئے، میں خدا تے کو کوئی بدلہ نہیں دینا. اللہ دے نبی نے فرمائے، اللہ پاک فرمائے سی میرے ملائکہ این ریاکار کو بھی پکڑو تے جہنم دے بھی چھڑ دے. وہ نبی دا صحابی جلے یہ حدیث بیان کریں دا ہاں نا، میں حدیث ہی پڑھے بے ہوش تھی گئے، آخر پتہ نہیں کیا تھی سی، خبریں تھی نا کیا ہے. میرے دوست بزرگوں بڑا نازک مسئلہ ہی وے، خدا دا واسطہ ہی وے، میں توڑی خیر خواہی واسطے عرض بیٹھا کرنا. تسا سارے بھائی ہو، سارے عزیز ہو، سارے تعلق دار ہو، سارے شہردار ہو، توڑا سارا وسیب ہکے، توڑی ساری زبان ہکے، توڑا سارا علاقہ ہکے، بلکہ توڑی ساری ثقافت بھی ہکے. سارے ہوتے توڑا حق ہے جو اساں توڑی خدمت چاہوں اور تسا تک دین دا پیغام پہنچاؤں. میرے دوست بزرگوں توڑے نال سارا کاروبار سانجھا کائے نہیں، توڑے نال کہیں قسم دی وراثت کٹھی کائے نہیں، توڑے نال میری زمین دا بننا برابر کائے نہیں. تساں حضرات کرے میں کچھا گھننی کائے نہیں، نہ تساں حضرات دا میں کوئی قرضہ دیونے، لیکن توڑا سارا نبی ہی کے، سارا کلمہ ہی کے، قرآن ہی کے، دین ہی کے ان نسبت دے حوالے نال حاضر تھے بیٹھے آئے. میرے پیارے دوستو اے زندگی بے وفا زندگی، اے زندگی عارضی زندگی، اے زندگی مستعار زندگی، اے زندگی مانگوی زندگی، اے زندگی 70-80 سال دی، اے زندگی 40-50 سال دی، قیامت دا ایک دن 50,000 سال دا. میرے پیارے دوستو جتھا ذرے ذرے دا حساب تھی ونائی، زندگی دا حساب تھی سی، جوانی دا حساب تھی سی، طاقت دا حساب تھی سی، دولت دا حساب تھی سی، عمل دا حساب تھی سی. اج وقت میرے دوستو بڑا گنو، کما گنو، زندگی کو ضائع نہ کرا ہے. میرے پیارے دوستو زمین تے پیر کنڈے کنے بچا بچا کے رکھ دیو، قبر دا ہک وٹھواں ڈنگ مرے سی، جان پانی پانی تھی ویسی. موت کنے پہلے موت دا سامان تیار کر، موت کنے پہلے موت دا سمل تیار کر. دنیا دے اندر دے دیں لوگ نوجوانی دے عالم دے اندر پے ویندن، کئی جوانے جا جوانیاں مک گئے، کنے لوگیں دی زندگی مک گئی ہے، کنے لوگیں دی شادی پئی تھی نہیں تے موت دا حکم آ گئے. کئی مرد دنیا تو چلے گئے، کئی بیبیاں دنیا تو چلے گیاں، دنیا دے بادشاہ بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. لوگیں دا علاج معالجہ کرن والا حکیم تے طبیب ڈاکٹر بھی دنیا تے نہ رہا، او بھی موت دا پیالہ پی کے لگا گیا. عالم تے موتے، امیر تے موتے، فقیر تے موتے، مرد تے موتے، عورت تے موتے، چھوٹے تے موتے، وڈے تے موتے، فقیر تے موتے، وزیر تے موتے. اے دنیا دا نظام چند روزہ. میرے پیارے دوست بزرگوں غفلت دی چادر اتارو، اللہ دا واسطہ ہی وے آخرت دا سمل بنا کے گھن ونجو. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. قبر کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھی، قبر یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا ٹویا. تیری مرضی عقیدہ سونا بنا، تیری مرضی عمل سونا بنا، قبر جنت دا باغ بن ونجے. تیری مرضی برا عقیدہ بنا، تیری مرضی برا عمل کر جو قبر جہنم دا ٹویا بن ونجے. روزانہ لوگ جنازے چاہتے ہو آج تیرا مونڈ ہے تے کہیں بے دا جنازہ ہے، کل کہیں بے دا مونڈ ہو سی وقت سارا جنازہ ہو سی کہ نہ ہو سی. یا اخی لا تقترر بالتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول اذا حملت الى القبور جنازة اذا حملت الى القبور جنازة فعلم بانک بعدها محمول. اج کہیں بے دا جنازہ ہے تے تیرا میرا مونڈا ہے میرا پیارا، کل کہیں بے دا مونڈا ہو سی تے تیرا میرا جنازہ ہو سی. این وقت آمن کنے پہلے تیاری کر، اپنے عقیدہ دی فکر کر. میرا دوست اگر عقیدہ خراب تھی ویسی عمل ختم تھی ویسی، اگر ریاکاری پیدا تھی سی وقتی عمل ختم تھی ویسی. یہ دو قسم جا کوتا ہے ہمیں دس دیتیں، عقیدہ دی خرابی عمل دی بربادی، نیت دی خرابی عمل دی بربادی. سمجھ آنی بیٹھی؟ دو چیزیں میں دس دیتے. اور تیجی ہے
آخری شاید سینا دعا دا ٹائم قریب تھی آئے میرے پیارے دوستو بزرگو دنیا دے اندر بہت سارے لوگ نیکیاں کریں دن چنگایاں کریں دن اچھایاں کریں دن توجہ نیکیاں کریں دن لیکن نیکی جری کریں دن اور سنت دے مطابق نہیں کریں دے پوری توجہ نال پوری توجہ نال پوری توجہ نال میں بڑے درد نال عرض بیٹھا کریں دن محنت کریں دن کوشش کریں دن خرچہ کریں دن لکھاں روپے لیں دن جان کھپیں دن ٹائم لیں دن کاروبار چھوڑیں دن آدھے نا سن نیکی پہ کریں دیں چنگائی پہ کریں دیں اچھائی پہ کریں دیں لیکن جرا عمل کریں دن سنت دے مطابق نہیں کریں دیں میرے دوستو اج دے پروگرام دا سبق ہے اے سبق پکا کے منجو کل ون کے لوگوں کو دسا ہے رات سنگے ہاں سے حافظ صاحب نے پروگرام کرائے عبدالحمید تونسوی آیا ہا یہ سبق پڑھا گئے عمل جرا کرو سنت دے مطابق کرو کچھ سمجھ آئیے عمل کیا کرو سنت دے مطابق بولے نہیں وے عمل کرو سنت دے مطابق کرو عمل سنت اللہ خدا قبول کریں دے جرا عمل سنت دے مطابق کہیں نہیں برباد پیا تھیں دے ضائع پیا تھیں دے خدا قبول نہیں وے کریں دا میرے پیارے دوست بزرگو سوچو اگر اساں عمل اپنی مرضی نال کرنے یا اپنی سوچ دے مطابق کرنے یا اپنے خیال دے مطابق کرنے یا اپنی قوم تے برادری دے رسم و رواج دے مطابق کرنے تو ساں سوچو خدا نبی بھیجا کیوں ہے یہ بنیادی گالی تو کو نہیں سمجھا دیتی بس تیک نے ایوہ کہ نے تو نبی دے جمنے دا جشن منا جنت لگا ویسے میرا پیارا اتنی سستی جنت کا ہے نہیں اتنی جنت سستی ہوئے ہاں تا بلال مارا نہ کھاوے ہاں اتنی جنت سستی ہوئے ہاں ابو بکر مکے جو نہ نکلے ہاں اے جی جنت سستی ہوئے ہاں صحابہ گردنہ نہ کٹواویں ہاں اے جی جنت سستی ہوئے ہاں صدیق ساری جائیداد نہ لٹواوے ہاں تے کو کوڑ مارے ملا ملوانے تے کو سیدھا راہ نہیں پہ دسے نے میرا پیارا تے کو دھوکھا پہ دیندن دھوکھے وچ نہ راویں غلط فہمی دے اندر نہ راویں میرا پیارا محنت کرنی پوسی عقیدہ صحیح کرنا پوسی نیت کو صحیح کرنا پوسی عمل دی اصلاح کرنی پوسی عمل جیرا کر اور سنت دے مطابق کر گل سمجھ آئیے سویرے پوچھیں اپنے مولوی کریں یہ ہکا گال تا دسو خدا پیغمبر بھیجا کیوں ہے نبی دی آمد دی غرض کیا ہے جشن جھنجاں چاول دیگڑے مٹھائیاں جلوس گھر لا حول ولا قوت الا باللہ اتنی سستی جنت ہے نبی دی آمد دی غرض اللہ قرآن آپ بیان فرمائیے افسوس ہے لوگ قرآن پڑھ دے بھی نہیں جرے پڑھ دن بیچارے سمجھیں دے کائے نہیں عربی زبان انہیں کو آندھی کائے نہیں دین نہ لگاؤ ساڑا ہے کائے نا اسا دین کو ٹائم دیونا چھوڑ دیتے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی اگر میرے نال محبت کرے نہیں میری زبان نال محبت کر قرآن مجید دی زبان عربی ملائکہ دی زبان عربی میں محمد دی زبان عربی تے بہشت برین دی زبان بھی عربی عربی نال محبت کرے سے تو سمجھ آسی نا قرآن کیا آدھے عربی پڑھ سے تو پتہ لگ سی نبی دا فرمان کیا آدھے عربی پڑھ سے تو پتہ لگ سی خدا کیا فرماونا پیا چاندے آمد گل ساواں اللہ پاک نے نبی دی آمد دی غرض آپ بیان فرمائیے نبی دی بیست دی غرض آپ بیان فرمائیے اللہ ضابطہ بیان پہ فرمائیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں خدا پیغمبر تہوں بھیجینا لوگ اپنی مرضی دی زندگی نہ گزارن بلکہ میرے نبییں دا آئیشہ منن کچھ سمجھ آئیے اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزارنی اسا تو غلام ہے اسا کیا ہے ہن نویاں لینا علامت دے ٹائم نہیں لینا اگے پیچھے چپ نہ کرنا اسا تو غلام ہے نبی دی شریعت دے قیدی ہیں قیدی بندہ اپنی مرضی والی زندگی گزار سکدے بولچا اسا تو شریعت دے قیدی ہیں قیدی بندہ زندگی گزرے سی قید والے دے مطابق گزرے سی تو نبی دا غلام ہے تو نبی دے حکم دے مطابق زندگی گزارنا گل سمجھ آئیے اے گل سمجھ آئیے تا اگلی گل بھی میں عرض کراں میرے دوست بزرگو حضرت نبی علیہ السلام جرے تشریف گھینا ہیں آپ بہت سارے کم کریں دے ہیں لیکن دو چیزاں پیغمبر دی سیرت مبارک جو نمایاں ہیں دو چیزاں نمایاں ہیں خاص طور تے ایک اے ہے کہ پیغمبر رب دا حکم رب دے بندے تک پہنچیں دے اللہ نبی کو دسیں دے نبی امت کو دسیں دے اللہ نبی تے قرآن اتریں دے نبی صحابہ کو پڑھیں دے سمجھ آئیے
اللہ دا حکم پہنچیں دے نبی ایک کم اے کریں دے، دوجا کم نبی سائیں اے کریں دے ہن کہ اللہ دے حکم کو پہنچاون دے نال نال حضرت نبی علیہ السلام اون دے اتے عمل کر کے نمونہ پیش فرمیں دے ہن کہ عمل کرنا کیویں اپنی مرضی والا عمل نہ تے کوئی کہ جی سارا دل آ کے نہ میرا پیار نبی سائیں اون دا نمونہ دسے دے ہن اور وہ نمونہ بھی جبرائیل اترے نہ گل سمجھ آنی پئی ہر حکم جبرائیل اترے نہ اور نال نال اندہ طریقہ بھی اترے نہ پھر حضرت پیغمبر اپنی امت کو تعلیم فرمیندے ہن حضرت جبرائیل پیغمبر دے حکم پیغمبر دی خدمت دے اندر اللہ پاک دی طرفوں اذان دا حکم گن کے آیا پھر جبرائیل اذان دے الفاظ بھی گن کے آئے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور سمجھ آئیے یہ بانگ کوئی ساری بنائی ہوئی نہیں ساری بانگ آسمان تو آئی ہے ان دے الفاظ بھی آسمان تو آئے تو آسان ہے آدھے ان دے وچ گھاٹا وعدہ نہیں تھی نا سمجھ آنی پئی ساڈا وضو آسمان تو آئے کتھوں آئے بولے نا نہیں وضو دا حکم آسمان تو آئے وضو دا طریقہ ہی آسمان تو آئے جبرائیل علیہ السلام اہم حکم پہنچا اللہ فرمائے میرا پیغمبر عبادت کرنے پہلے وضو کرنے حکم آ گئے وقت جبرائیل واپس والے یا رسول اللہ ہن وضو دا طریقہ بھی آ گئے آپ نے فرمایا جبرائیل دس طریقہ کیا ہے میں اپنی امت کو دسے جبرائیل آدھے نا یا رسول اللہ میں طریقے دی عملی مشق کروے سن دا بیٹا ہی اے واز جھوک بھٹے دے تھیا کوئی نہیں اگے نہ کہیں سنوائیے تے کوئی گال تو نیڑے نہیں میں لگدا وہ آدھن تو اس ویندے نیڑے جو لگاؤں وقت تیرا عقیدہ بنوے سی وقت تُسی دے راتے لگا ویسی لہذا نہ ونی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت پیغمبر نو گھن کے آئے تے زمین تے پر ماریا زمین تو پانی دا چشمہ نکل آیا عرض کرنے یا رسول اللہ میں وضو کرے نا تے تساں دیکھو جو میں کیویں کرے نا غور کر میرے اللہ کے اللہ تیرا حق کے میرے ہوتے میں تے قدس حق ادا کرنا ہے بیٹا اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے بیٹا اپنی قبر دا رستہ سیدھا کرنا ہے بیٹا جبرائیل زمین تے پر مرین دے چشمہ پانی دا نکل دے آدھے یا رسول اللہ میں ہن وضو کرے نا تو سا دیکھو میں کیویں کرے نا ہن وضو کرنے والا جبرائیل ہے دیکھنے والا پاک نبی ہے ہاتھ مبارک دھوتن چہرہ دھوتے بازو دھوتن سر دا مسا کیتے ٹخنے سمیت پیر دھوتن آپ نے فرمایا جبرائیل میں دیکھ گدے وضو دی مشق سامنے آ گئی ہے پتہ لگ گئے وضو دا طریقہ کیویں ہے حضرت جبرائیل آتے نہیں یا رسول اللہ ہن تساں وضو کرو جو میں دیکھاں کچھ سن دا بیٹا ہی لوگ بڑائی ودن شغل میلا دین کو جی میں مرضی آکھی چکرے سو این تو نہیں تھی نا میرا پیارا اور نبی بھائی نہیں عبدالحمید توسی زندہ باد نہیں سونے پاک نبی دا عمل زندہ باد سونے پاک نبی دی سنت زندہ باد سونے پاک نبی دی شان زندہ باد سچے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے وضو کیتا وضو کرن والا نبی ہے تے دیکھن والا جبرائیل ہے جنہیں وضو مکمل تھی گیا جبرائیل دے یا رسول اللہ ہن وضو مکمل تھی گئے تو سا اپنے صحابہ نو تعلیم دیو حضرت ابھی گھر تشریف گھن آئے آپ دی گھر والی خدیجہ الکبریٰ موجود ہے آپ نے فرمایا خدیجہ اللہ پاک نے وضو دا حکم نازل کیتے نال وضو دا طریقہ بھی نازل کیتے میں تے کت وضو دا طریقہ سکھاواں اما خدیجہ نال گئی ہے نبی سائیں وضو کیتے آپ وضو کھڑے کرے اندن اما دہدی کھڑی ہے وضو پورا تھی گئے آپ نے فرمایا نہیں خدیجہ ہون تو کر تے میں دیکھاں کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی کیڑی گلت ہے کو دسا اللہ دا بندہ وقت بھی کہیں نہیں ہوندہ تو وقت سارا ضائع کرے نہیں خدا دا واسطہ ہی نہ اپنا وقت ضائع کرتے نہ سارا وقت ضائع کر استبصار جلد اول دے اندر میرے پیر علی دا وضو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمیندہ میں وضو شروع کیتا فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی تشریف گھنا ہے وضو کرن والا علی ہے دیکھن والا پاک نبی ہے میں پوچھتا وضو سچا ہو سی کے جھوٹا علیہ نہیں میں ہوں حضرت علی فرمیندے میں وضو پیا کریں نا سائیں کھڑے تھی کہ دے دے پہن علی وضو کی میں کھڑا کریں دے
حضرت فرمیندے نے ہاتھ دھوتے ہیں مسواک کیتے کلی کیتی ہے چہرہ دھوتے ہیں کوہنے سمیت بازو دھوتے ہیں سر دا مسا کیتے ہیں سر دے مسے تے بعد وغسلت قدمیا دھوتا میں اپنے دوہیں پیرے نو حضرت ابھی دے کھڑے نا آپ نے فرمایا یا علی خلل بین الاصابع اپنے پیریں دے انگلے نے درمیان خلال کر لا تخلل بالنار جہنم دی بھا خلال نہ ودی کرے میرے دوست بزرگوں کوئی کم اپنی مرضی نال نہیں کرنا کرے سو خدا قبول نہیں کریں دا وضو کر سنت والا اذان دے سنت والی نماز پڑھ سنت والی روزہ رکھ سنت والا حج کر سنت والا عمرہ کر سنت والا شادی کر سنت والی قربانی کر سنت والی جنازہ پڑھ سنت والا جرا کم سنت دے مطابق تھی سی خدا قبول کریں دے جرا عمل سنت دے مطابق کہیں نہیں خدا قبول نہیں کریں دا کچھ سمجھ آنی بیٹھی ہے کہ اتو پہ ٹپ دی میری گال اللہ کرے بات سمجھ آ ونجے عمل دی قبولیت دا معیار سنت ہے اگر سنت دے مطابق کائیں نہیں محنت برباد ہے عمل ضائع ہے اجر نہیں ملدا الٹا پکڑ دا خطرہ ہے میرے دوست بزرگوں اج دا ایو سبق پکا کے ونجو جلسہ ساڈا کامیاب ہے عمل دی قبولیت دا معیار سنت ہے عمل دی قبولیت دا معیار سنت ہے عمل دی قبولیت دا معیار سنت ہے جھوک بھٹے والا اگلی گل بھی دساواں سنت کے ریشہ دا نہ سنت نہ ہے سنے پاک نبی دا طریقہ سنت نہ ہے نبی دے صحابہ دا طریقہ جیرا کم نبی کیتے نبی دے صحابہ کیتے اوکو آدن سنت کیا سڑندن بولے دا نہیں میں جرا کم صحیح نہیں کیتا صحیح دے صحابہ نہیں کیتا سنت نہیں بندا بھامیں تے کو جتنا چنگا لگے وہ عمل بیکار ہے بلکہ میں آدھا عبادت نہیں بندی اگر نبی دی مہر کائیں نہیں عبادت نہیں بندی اگر صحابہ نہیں کیتی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها جری عبادت صحابہ کیتی ہے کرو جری عبادت صحابہ نہیں کیتی بالکل نہ کرا ہے کرے سو خدا قبول نہیں کرے گا یاد راسی کہ نہ راسی میرے دوست بزرگوں خدا کو اپنے نبی دا عمل پسند ہے اور نبی دا علم خدا عطا کیتے نبی تے واحج خدا دی طرفوں آئیے سونے نبی دی تربیت اللہ آپ فرمائیے حضرت نبی دا عمل خدا کو پسند ہے بیا کہیں دا عمل خدا کو پسند کائیں نہیں یہ مسئلہ بڑا نازک ہے بلکہ میں ایک گل تے کو دساں جیویں سارے نبی دا درجہ تمام نبییں کنے اچائے ایویں سارے نبی دے عمل دا درجہ بھی ساری کائنات دے عمل کنے اچائے پتہ نہیں میں سمجھا پیا سکتا یا نہیں پیا سمجھا سکتا اللہ کرے تک بات سمجھا ونجے اگر آنکھیں تو مزید کھولا چاہ عمل حضرت آدم دا ہی سچا ہے عمل حضرت نوح دا بھی سچا ہے عمل حضرت موسیٰ دا بھی سچا ہے عمل حضرت عیسیٰ دا بھی سچا ہے لیکن انہیں دے عمل سارے نبی دے عمل دی برابری نہیں کر سکتے جی میں سارے نبی دا درجہ اچھا ہے سارے نبی دے عمل دا درجہ ہی اچھا ہے کوئی سمجھا نہیں پیے بلکہ اگر کوئی بندہ اج آکھے کہ میں حضرت موسیٰ دے طریقے تے عمل کرے نا یا کوئی بندہ آکھے میں حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھ دا یا کوئی بندہ آکھے میں حضرت نوح دا کلمہ پڑھ دا یا کوئی آکھے میں حضرت داود دا کلمہ پڑھ دا یا کوئی آکھے میں حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دا ان دی شریعت دی تابعداری کرے نا اللہ دی قسم ہے این بندے کو نجات نہیں مل دی میں پوچھدا پچھلے نبی سچے کوئی نا بولو انہیں دا کلمہ سچا کائے نا انہیں دی کتاب سچی کوئی نہیں انہیں دا طریقہ سچا کوئی نہ انہیں دا عمل سچا کوئی نہ انہیں دی سنت سچی کوئی بولے نا نہیں وے ہائی سچی لیکن جلے وڈا نبی آ گئے وڈی کتاب آ گئی ہے وڈی شریعت آ گئی ہے جلے وڈا نبی آ ونجے پچھلے سچے نبییں دا سچا طریقہ نہیں چل دا اور اللہ دا بندہ تیرے میرے پیو ڈاڑے دی رسم کی میں چل دیئے اللہ کرے بات سمجھ آ ونجے رسمہ ودا چلے نہیں میرا پیو ڈاڈا ایویں کریں دا ہا ساری قوم ایویں کریں دیئے سارے علاقے دا رواج ایویں ہے ساری وستی ایویں تھین دے سارے شہر دے لوگ ایویں کریں دن ایمان لال دس اے کم کرن نال نجات تھی سی تو سا فیصلہ چا کرو جج بنو
اللہ دا بندہ میں تا آدھا ان لوگوں کو جڑے رسم ودے کریں اپنے نبی دی شان ہی سمجھ نہیں آئی، انہیں کو سونے نبی دا مقام ہی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ دا بندہ اسا سونے نبی دی افضلیت دے قائل ہے، اگر کاغذ قلم چاہی ودی تو لکھ کے گھن ونج، میں عقیدے دی ترجمانی بیٹھا کرے نا، اگر کاغذ قلم کائے نہیں تو قلب و جگر تے لکھ کے گھن ونج۔ میرا عقیدہ میرے بڑے بزرگیں دا عقیدہ مدنی کریم چودہ طبقاں دے سردار، دعاں جہاناں دے سردار، نبیاں تے رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی، بعد از قداں بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو وعدے۔ اگر یہ گل سمجھ آئیے تو میں مزید تھوڑی جی گل کو کھول لے وہاں، جویں میرے نبی دا درجہ باقی توجہ میرے لے پاسے، جویں میرے نبی دا درجہ باقی نبییں کنے زیادہ، ایویں نبی دے عمل دا درجہ باقی نبیاں دے عملہ کنے زیادہ، جویں میرے نبی دا درجہ باقی نبیاں کنے زیادہ، ایویں میرے نبی دی ازواج مطہرات دا درجہ باقی نبیاں دی ازواج کنے زیادہ، جویں سونے نبی دا درجہ باقی نبیاں کنے زیادہ، ایویں نبی دی جماعت دا درجہ باقی نبیاں دی جماعت کنے زیادہ، جویں سارے نبی دا درجہ باقی نبیاں کنے زیادہ، ایویں نبی دے صحابہ دا درجہ باقی نبیاں دے صحابہ کنے زیادہ، جویں سارے نبی دا درجہ باقی نبیاں کنے زیادہ، ایویں میرے نبی دی اہل بیت دا درجہ باقی نبیاں دی اہل بیت کنے بھی زیادہ۔ کچھ سمجھ آئیے؟ سارے نبی نال جیری شے دی نسبت ہے انہا درجہ اونچا ہے، سچے بول یار، چھکے بول یار، اچھی بول یار۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو صدیق عطا کی تے، اللہ نے میں کو بھی صدیق عطا کی تے، ساری کائنات دے صدیقین جمع کر میرے ابو بکر صدیق دی برابری کوئی نہیں کرے نا۔ میرا ابو بکر صدیق سارے صدیقین دا سردار، انہیں شان دی برابری کوئی نہیں کرے نا، انہیں مقام دی برابری کوئی نہیں کرے نا، انہیں رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سچے میرے ہوتے اعتماد نہ کر، میں تک پیر علی دے در تک ہن جلتا، تھوک دی دکان تے آج آ گئی نا، پیر علی دے دروازے تے وینے ہیں، حضرت علی کنے پوچھتے ہیں، نبی تو بعد وڈی شان کہیں دیئے، نبی تو بعد وڈا درجہ کہیں ہے، نبی تو بعد وڈی عظمت کہیں دیئے۔ سید مرتضیٰ نے اپنی کتاب الشافی دے اندر نقل کی تے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ممبریں تے اعلان کیتا، خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، نبی دے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے، ابو بکر دے بعد بہترین جوان عمر ہے۔ سچے بولے نا نہیں میں؟ ایک آدمی نے نبی صحیح دی خدمت دے اندر ابو بکر دی شکایت کی تھی کہ ابو بکر میرے نالی میں جھگڑا کریں دے، حضور صحیح ناراض تھی گئے۔ آپ نے فرمائے میرے ابو بکر دی گل کریں نہیں، تک ابو بکر دی شان دا پتہ ہے، جرے ویلے ساری دنیا میں محمد دا انکار تے تکذیب کھڑی کریں دی ہائی، جو ابو بکر تہا جرا میری تصدیق کریں نہا۔ میرے شاہر علیہ ایک جملہ آدھا نوٹ کر، سارے صحابہ سچین، سارے اہل بیت سچین، لیکن بے نبی دے سوکھے ویلے دے یارن، ابو بکر نبی دے اوکھے ویلے دا یار ہے۔ کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اور اے او جوانے جلے دنیا نبی دی دشمن ہائی، اے اون زمانے نبی دا دوست تھا، جلے دنیا نبی کو مکے جو کٹھن والی ہائی، اے پیغمبر دے نال ونجن والا ہا۔ سچے بولے نا نہیں وے یار، زورنا نہیں بولے نا۔ اللہ قرآن یا آپ گواہی پہ دیں دے، اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، او زمانہ یاد کر جلے مکے دے کافریں میرے نبی کو مکے وچوں کٹ دیتا، دوجا ڈودا پہلا نبی تے دوجا صدیق، اے دوئے بندے غار دے اندر ہیں۔ اللہ گواہی پہ دیں دنیا نبی کو کٹھن والی، ابو بکر اون زمانے نبی دے نال ونجن والا۔ یا اللہ وہ کٹھن والے کون ہن؟ اللہ فرمائے میرے نبی کو مکے چو کٹھن والے وہ مکے دے مشرک کافر ہن، تے جرا نال ونجن والا ہے ابو بکر پکا مومن ہا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ تو آیت رسینی پئیے کہ ابو بکر صدیق سونے پاک نبی دے اوکھے ویلے دا یار ہے۔
اور صرف یار نہیں ایجھیں اوکھے ویلے جلے دشمن تلواراں چاہ کے تے نبی سائیں دے قتل دے در پائے ہیں تے محاصرہ کھڑے کریں دن تے سائیں اپنے بستر تے علی کو سمیں دے آپ ابو بکر دے در تے آن دے ابو بکر کو حال سنیں دے تے ابو بکر اپنے بیوی بچے دی پرواہ نہیں کریں دا پاک نبی دے نال لگا ویں دے یہ تو ثابت تھی گیا کہ ابو بکر صرف نبی دا یار نہیں، ابو بکر صرف ایماندار نہیں، ابو بکر صرف وفادار نہیں، ابو بکر صرف نبی دا غم خار نہیں، ابو بکر صرف نبی دا تابع دار نہیں، ابو بکر نبی دا رازدار ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ آنا بھیا کہہ نہیں پہ آنا، کیونکہ دنیا تا نبی کو تلاش ودی کریں دی ہائی تے راز دا معاملہ ہا تے پیغمبر صدیق دے در تے آ کے ایکو حال سنیں دے تے ایکو نال گھنویں دے یہ تو معلوم تھی دے نبی دا رازدار ہا۔ اور میں کتاب حدیث دے کتاب پڑھے جلے نبی علیہ السلام ڈی کو آئین حالات دسن واسطے تے حضرت عائشہ فرمائے میں ڈٹھے دھوپ دا ٹائم ہا گرمی دا وقت ہا ایک بندہ چادر سیر تے رکھ کے تے آنا پیا ہا چلدا آئے سارے دروازے تے اساں ڈٹھے تو سونے نبی سائیں ہن آپ اندر آئین اور حضرت صدیق اکبر میرے بابے نے انہیں کو بلھائے پیچھے نبی سائیں فرمائے ابو بکر کہ جی یا رسول اللہ اے اپنے بالیں کو ہٹا چاہ میں تیرے نال راز دی گل کرنی ہے۔ سن توجہ سننا سن تے کچھ ہجرت دا واقعہ تو سنے نا لیکن پورا نہیں سنے دے۔ آپ نے فرمایا انہیں کو ہٹا میں تیرے نال راز دی گل توجہ ہے۔ اگر نیندر نہیں آئی تو اگلا جملہ سناواں سنے پاک نبی دی مبارک زبان چوں نکلیا ہوئے سناواں چاہ بولو 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 جیرے ویلے نبی سائیں فرمائے میں راز دی گل کرنی ہے انہیں کو ہٹا چاہ بیا بندہ سنن والا نہ ہوئے معاملہ بڑا نازک ہے میں کل ہی جاتے تھنہ گال کرنا چاہنا راز دی بات ہے۔ میرا پیر حضرت ابو بکر عرض کریں دے یا رسول اللہ اے تا سارے توڑے اپنے سوڑ دا بیٹے اے تا توڑے اپنے گھر آلین سارے یعنی اے تا سارے رازدار ہیں۔ پیچھے حضرت عائشہ فرمائے پیچھے نبی سہیں حال سنا دیتے میں نال بیٹھی ہم سارے ایسا نال ہاسے میری بہن اسما بھی نال ہائی اے اتھائیں بیٹھیاں پیچھے نبی سہیں حال سنا دیتے آپ نے فرمائے اللہ پاک دا آرڈر آئے میں محمد ہجرت کر کے لگا ونیا قریش میں کو تلاش ودے کریں دن صدیقہ دے یا رسول اللہ تُساں جو وینے پہ ہوتے میرے بارے کیا حکم ہے؟ باقیوں کو تے اجازت دے دیتی وے وہ ہجرت کر کے وینے پہن تے توڑا حکم ہون آگئے تو سمی ہجرت کر کے وینے پہو میرے بارے کیا فیصلہ؟ سنے پاک نبی نے فرمائے ابو بکر جس خدا نے میرا فیصلہ کیتے تیرا فیصلہ بھی میرے نال کیتے۔ معلوم تھی دے فیصلہ اتو آئے خدا کو پتہ کوئی نہ ابو بکر چنگا نہیں میں نبی دا یار نہ بناواں اللہ سمجھن دی توفیق دے وقت میں کریں اگر زندگی رہی ملاقات تھئی تے کو موقع مل گیا تے میں آیا تے تساں حضرات کو سنن دی نیت نال آئے شغل میرا بنا کے اگر نہ آئے تاں وقت میں تو کو پورا حال سنے ساں بڑا عجیب حال ہے یہ غار والا جو حضرت صدیق نے کیویں قربانی پیش کیتی ہے وہ ایک لمبا حال ہے لمبا حالی جسے سنے دے حالی یا ملاقات کافی ہے حالی وہ صدیق دیا قربانیاں کیا کیا ہن وہ اکثر شو دے لوگوں شو کو پتہ کوئی نہیں بس میں قصہ میں سا پکائی ودن باقی حالات دینے کو پتہ کوئی نہیں صدیق نے کیویں قربانیاں دیتی ہیں جانی قربانیاں کیویں ہن تے مالی قربانیاں کیویں ہن تے صدیق اپنے محبوب کو غار تئیں کیویں گھن گئے اور ترے دیوہار جرے غار اچ رہ گئے اتھا صدیق جا خدمات کیا ہن وہ تک کوئی نہیں دسیا اور ترے دیوہار صدیق کی خدمات اندھا بھی نمونہ پیش کرے سوں اور پھر حضرت نبی صحیح کو اپنے محبوب مرشد کو ابو بکر غار کنے باہر کٹ کے کیویں گھن گئے تے مدینہ منورہ کیویں پوچھا ہے وہ بھی لمبا حال ہے وقت او تک حال میں دیساں وقت نبی علیہ السلام جلے مدینہ منورہ خیر عافیت نال پہنچ گئے نبی دے بچے مکے رہ گئے ابو بکر دے بچے بھی مکے رہ گئے حضرت نبی کو فکر تھائیے میں تا آ گیاں میرے اہل بیت مکے رہ گئے قریش مکہ میرے بچے کو اذیت نہ پہنچاویں کیونکہ اولے نبی سہیں دی گھر والی بی بی سودا موجود ہائی اما خدیجہ دی تے رحلت تھی گئی ہائی نبی سہیں جا 4 بیٹا ہن 2 شادی شدہ ہن 2 دی شادی اجاں
کائن آئی جن دی شادی کائن آئی وہ نبی دے گھر رچھن نبی سائیں کو انہیں دی فکر تھئیے میرے دھیاں دا کیا بن سی میرے بیٹے دا کیا بن سی کلثوم دا کیا بن سی اور میری بیٹی فاطمہ زہرا دا کیا بن سی حضرت نبی نے حضرت زید کو روانہ کیتا زید ون مکے میرے بچے کو گھننا زید جلے اٹھے تے ونجن لگے آدھے ابو بکر صدیق بھجدہ ہوئے میرے قریب ہے میرا ہاتھ پکڑے وہ کتھا پیاوے نہیں میں کہ سائیں دا حکم ہے مکے ون حضرت ابو بکر آدھے کس واسطے سائیں بھیجے نے پہن وہ کہ سائیں آقا دا حکم ہے میرے اہل بیت مکے رہ گئے قریش مکہ سارے دشمنن میرے بچے کو تکلیف پہنچے سن ونج میرے اہل بیت کو گھل توجہ کریں میرا پیر ابو بکر صدیق آدھے زید تو نبی دے اہل بیت کو گھنن پیاوے نہیں تیرے کرو خرچہ ہے وہ کہ میرے کو تو خرچہ کا ہی نہیں میری تو جیب خالی ہے میرے کو سواری کا ہی نہیں آپ نے فرمایا اٹھے وہاں کہ اٹھی کا ہی نہیں آپ نے فرمایا ڈاچی ہے وہاں کہ ڈاچی کا ہی نہیں حضرت صدیق فرمایا زید کیویں گھننا سے بغیر اسباب دے کیویں گھننا سے بغیر خرچے دے کیویں گھننا سے زید آدھے حضرت میں کو تو آقا دا حکم جو تھا میں تو اٹھی کے ٹر پیاں تاکہ آقا دے حکم دی تعمیل بھی تاخیر نہ تھی ونجے میں کہ سائیں دا حکم ہے اللہ آپ بندوبست کرے سی حضرت زید فرمے نے ابو بکر صدیق نے اپنی جیب وچوں 500 درہم کٹ کے دیتے سنو یار سونی جوان دی وفاداری دیکھ ان دی خدمت دا اندازہ کر زید آدھے ابو بکر نے اون زمانے دا 500 درہم ہے اندازہ کر کتنی قیمت ہو سی ابو بکر نے 500 درہم کٹ کے دیتے اور میں کو آدھے پیسے گھنون سواری دا بندوبستی کر نبی دے اہل بیت کو گھننا اگر پیغمبر دے اہل بیت مدینے آوے سن نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی نبی دا دل ٹھنڈا تھی سی ابو بکر دا دل ٹھنڈا تھی کیا شان ہے کیا مقام ہے یہ جذبہ تھا یہ جذبہ جو نبی علیہ السلام نے یہ جذبے دی بنیاد تے اشارہ کیتے وہ لوگوں میرے بعد میرے مسلح دا وارث ابو بکر ہے کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لکھے میری روحانی طور تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات تھی ہے علم مکاشفات دے حوالے دی گل ہے گہری بات ہے پتری تے کچھ سمجھ آوے یا نہ آوے پچھلے ملاقات تھی ہے میں کو خیال ہے میں سائیں دی زیارت ملاقات ہے میں کوئی شے سائیں کنے پوچھ گنا تو میں نبی علیہ السلام کنے 3 چیزاں پوچھن انہیں وچوں ایک چیز یہ پوچھیے یا رسول اللہ تورے صحابہ چو مقام ابو بکر دا اچا ہے یا علی دا اچا ہے آپ نے فرمایا تو کیا دیں شاہ صاحب نے میں کہ یا رسول اللہ میں کو تو حضرت علی دے بہو فضائل نظر آندن علی دی عظمت دے حوالے نال بہو روایاتن اس واسطے میں کو تو مقام اچا نظر آندے صحیح فرمائے احمد ولی اللہ میری گال سن تے کو نہیں پتا میری ساری امت مسلمہ کٹھی کر میرے ابو بکر دے جذبے دی برابری کوئی نہیں کر سکتا کچھ سمجھ آئیے اے اون زمانے دا یار آئی اے نبی دا اون زمانے دا یار ہے جلے حضرت علی تے جمعہ کوئی نہ حضرت علی وڈی عظمت علیہ ایسا انکار نہیں کریں دے ایسا علی دے غلام ہیں علی دے غلامے دے غلام ہیں لیکن میرا پیارا مقام اپنا اپنا مرتبہ اپنا اپنا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جرے بندے دے دروازے تے کھڑا کیتے او بندہ ابو بکر صدیق ہے یہ تو علم چھوڑے عورت جو مسئلہ پوچھن آئیے نبی سے فرمائے کل آمی ادھی یا رسول اللہ میں آواں تے تسا نہ ہو وہ مقصد ہے تسا دنیا تو لگے ونجو میری رہنمائی کون کرے سی میں کو مسئلہ کون دسے سی صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے فَإِن لَمْ تَجْدِنِي فَاتِ أَبَا بَكْرٍ اگر تو آویں میں نہ ہوا میری جگہ تے ابو بکر ہو سی ابو بکر کنے مسئلہ پوچھی جری گل ابو بکر کر رہے ابو بکر تے اعتماد کر رہی ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے تو میرے دوست بزرگوں میں آج بیٹھا کریں نا کہ عمل دی قبولیت واسطے سنت شرطے اور سنت نہ نبی دا طریقہ سنت نہ نبی دے خلفاء دا طریقہ ابو بکر دا طریقہ عمر دا طریقہ عثمان دا طریقہ علی دا طریقہ یہ ایمیں سنت ہے جی پاک پیغمبر دا طریقہ سنت ہے یاد راسی جو کوشش کرے سو ناراض نہ تھی وہ جتنا رسمہ تو آج کل کریں دے ہو نا بھامیں شادی جاں تے بھامیں غمی جاں ایک کوئی رسم بھی سنت کنے ثابت کائی نہیں
میں پیغام پوچھے نہ پیاں، رسمہ چھوڑو، نہ پیسے ضائع کرو، نہ وقت ضائع کرو، نہ جان کھپاؤ، نہ مال برباد کرو، آخرت عمل ضائع تھی ویسی، اجر نہ مل ساہے۔ میرے دوست بزرگو، عمل جرا کرو سنت دے مطابق کرو، سنت دے مطابق کرے سو خدا ہی راضی تھی سی، مصطفیٰ ہی راضی تھی سی۔ کوشش کرے سو، زورنا نہیں بولیں دے، چھکے نہیں بولیں دے۔ غمی دے موقع جا رسمہ میں رسالہ لکھے اگر گھن ونج بیسو تو بے پناہ فائدہ تھی سی۔ ان اندر میں غمی جا رسمہ کچھا کر کھڑا ہیں جنہیں تسا روز کریں دے ہو، پڑھسو انشاءاللہ بے پناہ فائدہ تھی۔ آپ ہی پڑھائے تو میرا ایک رسالہ اللہ کے دے مولوی صاحب کوئی نہیں وائے، مولوی صاحب نے ملاقات کرنی ہے، ہر مسجد دے مولوی صاحب نال خیر خیریت پوچھنی ہے، اور اگر تواڈے کول آوے وہ کو چاہ شاہی پلاونی ہے، بوتل ہی پلاونی ہے، عزت ہی کرنی ہے، اور نال انہوں کو کہنے کہ حضرت صاحب میں تواڈے واسطے تحفہ کی دی بیٹھا۔ اے رسالہ پیچھے 100-200 دی کوئی گال نہیں، اگر 150 کہیں بندے دا نظریہ عمل درست تھی گیا تو کو پورا پورا اجر مل سی۔ کوشش کرے سو علیندہ نہیں وے، اور میں خوشی جن جنہ رسمیں زیادہ رسمہ سجاں زنانیاں کریں جن عورتاں رسمیں چ مبتلا ہیں، عجیب و غریب نائن، عجیب و غریب چیزیں، شادی تے منگنی تے 8 دہاڑے تریمت کو ڈھکی پین، اور میں کہ کی ہاں ڈھکی پائے ہاں مینڈھی پائے کھلے نہیں ہیں۔ یہ خبر ہے کتھوں آئیے مینڈھی دی رسم کائیں بڑھائیے خبر ہے عجیب ہو رہی۔ میں چھوٹا ہمیں پڑھدا ہم تو میں دے دا ہم کہیں کہ ویلے مسجد دے در تے بندے دول پہ وجہ دے رانے ہن، پوچھتے ہیں وہ کی ہاں دول ہے، انہیں کہ گانا پہ بدھینے ہیں۔ ایک گانا بدھنا ہندو دی رسم ہے، کہاں دی رسم ہے؟ علیندہ نہیں میں ہونا ہندو دی اے دکاندار دے کولو ونجو نا سویرے سویرے سودا گھنن، یار دیویں یار وصل کیویں، او آدھے 250 روپے کلو، خدا دا نام یار وصل تے 250 تو یار رعایت کر دوں اتنے مہنگے، او آدھے بابا رعایت شاید کا ہی نہیں، تے وہ سستائی والا دور مک گئے، ہن یہ دور گھن نہیں تا گھن، یہ تو نہیں گھندا تو پیچھے او آدھے یار میں نہیں گھندا، میں وینا 200 روپے دینا بیٹھے، پیچھے دکاندار کیا دے، او خدا دا واسطے یار آ 200 روپے دے، سویرے دا ٹائم میں پہلا پہلا گاہ کہیں بونی تا کروا چاہ آدھے نہیں، یہ بونی بھی ہندو دا نظریہ ہی بھی انہاں نظریہ بڑھیا کھڑے بھئی پہلا گاہ کا اگر لگا گیا خالی سارا ڈی میں مکھیا مرے ساں ول کوئی نہ آسی، اور اللہ دا بندہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے تے روزی رہن والا اللہ ہے، سچے علیندہ نہیں میں زور نہ نہیں بولیں دا۔ میں ایک دکان تے گیوں سویرے نال سبزی گھنن تو میں ڈٹھے اور دکان دے گو کوئی پانی پیا سٹیندا ہا تے اندروں چائے، میں کہو کی ہاں پانی ہے، اوہ کسی بس راز دی گال ہے مولوی صاحب کیا تو پوچھ نہیں تو اپنا سودا گھن، میں کہ ساری بدبو مچی کھڑی ہے کوئی پانی اے نہیں کوئی بیا پانی، اوہ کہ اے حکے دا پانی ہے، میں کچھ سارے توڑے رگے دا پتہ ہے نا کد دا پانی ہے، میں کہ اے کی بلا ہے، اوہ کہ راز ہے بس، اوہ کہ سارے بندے پیچھو لگے کھڑن تے میں اتارا کھڑا کریں نا نو نامراد یہ حکا تیرا اتارا کریں دے، وہ خدا دا نام منو ہوئے تو کو کیا تھی گئے خدا دے بندے، اللہ تو کو سمجھ رہے وے یار، اللہ تو کو ہدایت دے وے، اچھی آمین نہیں آتے، وہ پورے ملک کی سارا سفر ہونے نا یہ دینی، میں جھنگ دے علاقے گیا بیٹھا ہم تو اتوانج بلہانے تے کمرے دے بارو سارا کماند کھا دینے تے پیہن انہیں کماند دے یہ اترے جی چھلکے کمان دے تے گڑھے نہ چکمائے کوئے اللہ دے بندے کم از کم بہاری تا مارو چاہی تھائیں جو کن بندہ بیٹھا ہو تھے ایک بڑھڑا بڑھڑے ناراض نہ تھی وائے بڑھڑے بیٹھن تھا آئینے دی کاٹھی پکی کھڑی رہنی ہے بڑھڑا بیٹھا اوہ کہ نانا تونسوی صحبہ بہاری نہ پھروا شام دا ٹائم ہے جے انہیں بہاری پھیری سارے گھر بہاری پھری جویسی یہ دیکھو کیا بڑائی ودے ہو اللہ دے بندے کیا ہے شام کو جو بندہ بہاری پھیرے پیچھوں دے گھر بہاری پھری جویسی کائیں تو کوئی کھٹڑین قبران بنے پین چھک نہیں وے چھکیں دے ڈاونیاں او میں کوئی کو تا چھک اوہ کہ شام کو ڈاونی نہیں چھکیں دی یہ نمازان دا ٹائم ہے تھے بندے دے ہوتے کوئی مصیبت آویں دی یہ کیا ہے بڑھڑی کو جو دوہترا ملن آئے بڑھڑی پیچھے متھائی چم دی پہی آئی تے خوش تھے اچھا توں پہ آنا ہمیں آگے فجر کان کرکتا بیٹھا ہاں یعنی کان خبران بیٹھا دے دے ایک کان کو اتنا علم ہے ایک کو اتنا علم کا ہی نہیں
انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کیا رسمائن کیا رواجن یار. نوجوان رتا بوچھن پئی ودے میندی لائی ودے عورتاں نہوں ودھائی پین وال کٹوائی پین نہوں ودھائی پین کہہ کو ونجا کھوں نہ تو کو سمجھ نہیں آندی جیری زنانی دے ایجرے نہوں ہیں اٹا کی میں ملے سی اکھی نوٹی بیٹھے ہو اٹا مل سک دیئے الواہ یار کپڑے دھو سک دیئے بہاری دے سک دیئے بولے نہ نہیں میں پھوشاں تھپے سی خدا دا بندہ ایجرے جو نہوں ودھے کھڑن تے بیچ مل بھری کھڑی ہے ڈاکٹر شو دے پٹے نے پین جو صفائی دا انتظام کرو جراثیم پہ پھیل دن بخار آیا ودے ڈینگی آلا لیکن اے نہوں ودھائی پین زنانیاں اوتے نہوں پالش لائی پین جری زنانی ناخن تے نہوں پہلے پالش لائیں دیئے نہ اندہ وضو تھیندے نہ غسل تھیندے نہ نماز تھیندے نہ حج تھیندے. یہ بھی میری کتاب چہرے والی گھن ون ادھے مردے دے بارے احکام ہیں ادھے زنانیاں دے بارے احکام ہیں چہرے دا مسئلہ اکھی دا مسئلہ سرمے دا مسئلہ کجل دا مسئلہ پپلے دا مسئلہ دندے دا مسئلہ صفائی دا مسئلہ مسواک دا مسئلہ برش دا مسئلہ بڑھڑی دا مساک دا مسئلہ عورت دے والیں دا مسئلہ بوچھن دا مسئلہ دوپٹے دا مسئلہ برکے دا مسئلہ چہرے دے پردے دا مسئلہ مردے دی داڑھی دا مسئلہ اور ان دے بعد مچھیں دا مسئلہ کئی بندے داڑھی اس طرح پھروائی پین کئی بندے مشین پھروائی پین کئی بندے چاپی رکھوائی پین کئی بندے داڑھی کو کالا کیتی پین کہنی کیتی پین ان چپ کر گئے ہو توارے خلاف تھی گئے واز ہون انہیں 70 سال اللہ جو داڑھی کو کالا کیتی پے ایک چکریں دے میں کو دسے میں پتہ ہے جری اندی نیت ہے اندی نیت دا میں پتہ اوہ اللہ دے بندے چھوڑو یار النبی سے ہی فرمائے اللہ کو چٹے والے کنے حیا آندی کیا مطلب ہمار بزرگا سی اللہ پرسی میرا بندہ کیا کرے اکسی اللہ عمل تک کوئی نہیں کر سکیا اتنی گالے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ داریاں تیری بھیجی ہوئی کتاب تے عمل کریں داریاں تیرے دین دے ہوتے ثابت قدم رہ گیاں حتیٰ کہ میرے وال چٹے تھی گئے 70-80 سال اللہ فرمیسی میں کو تیرے چٹے والے کنے حیا آنی جنت داخل تھی خبر ایشو دے کالے آلے کدے ویسن اے جرے کالا مکالا کی تھی ودن اللہ سمجھ لے وے کچھ بول یار تو این کتاب دے اندر اے احکام آئے ہوئے ایک گھن ونجا ہے بڑا لا جواب تحفہ ہے توارے واسطے اسلامی معاشرت دے حوالے نال مردیں دے بھی احکام ہیں بیبیں دے بھی احکام ہیں اور کم از کم چہرہ تا سنت اللہ بناو چاہ بڑے سو بولیں دے نہیں بے شادی کرو سنت علی جنازہ پڑھو سنت اللہ کرے سو اور بالیں کو سب کو نماز علی کتاب گھنا دیو پترے کو دھیری کو عورتیں کو مردے کو اس سارے اکابر دی لکھی ہوئی کتاب ہے بڑی لاجواب ہے آسان ہے مختصر ہے بالکل شوقی ہے وضو دا طریقہ اذان دا طریقہ نماز دے الفاظ نماز دا طریقہ نماز دے احکام تراویح دا مسئلہ اور ان اندر جرا ہے تراویح دا مسئلہ عورتیں دی نماز دا مسئلہ مردیں دی نماز بالکل بہترین شے ہے ضرور گھنواری ہوا ہے ایک کتاب بالکل چھوٹی جہی ہے اور سارے اکابر دی لکھی ہوئی ہے انہیں پڑھنا آسان ہے نماز کم از کم ساری صحیح تھی ونجے اے نہ ہوئے جری نماز پڑھ دے پائیں نماز ہی غلط ہوئے ٹھیک کرے سو بولیں نہ نہیں وے اور بے رسالے بھی ملوے سن حضرت علی دے ارشادات تے میری کتاب ہے میں کئی 100 کتابیں وچوں علی دے ارشادات جمع کیتن پڑھن دے قابلن حضرت علی دا وضو کے جہاں علی دی بانگ کے جی ہائی علی دی نماز کے جی ہائی صدیق دے حد علی بیعت کی میں کیتی ہے علی بیعت کی میں کیتی ہے عثمان دی علی تابعداری کی میں کیتی ہے حضرت ابو بکر علی دے نکاح دا گواہ ہے حضرت عمر علی دے نکاح دا گواہ ہے حضرت ابو بکر عمر بی بی فاطمہ دے نکاح دے گواہ ہیں حضرت عمر کو علی رشتہ دیتے حضرت عثمان علی دی شادی دا خرچہ کیتے بڑے بہترین واقعات نہیں کتاب اسلامی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ارشادات دے حوالے نال یہ بھی ملوے سی گھن ونجا ہے یہ فتنہ کبرا ان اندر فتنے دا ذکر ہے دجالی دور ہے دجال آون والا ہے اللہ ان دے شر کنے توقع میں کو بچاوے ان اندر ان دی وضاحت ہے عیسیٰ علیہ السلام دی آمد دا عقیدہ اور ان اندر حضرت امام مہدی دا عقیدہ اسا امام مہدی دے بھی قائل ہیں اے بھی ملوے سی حضرت امیر معاویہ نبی دا صحابی ہے نبی دا سالہ ہے حسین دا سورہ ہے ولی شان اللہ جوان ہے انہا مقامی پڑھسو یہ نمی کتاب میری صحابہ دی شان تے آئیے محفوظیت نبی معصوم ہے صحابہ محفوظن فرق کیا ہے معنی کیا ہے مطلب کیا ہے
یہ بڑی عجیب شے ہے صحابہ دے واقعات اور صحابہ دے رتبے کو سمجھن واسطے یہ کتاب اساسی حیثیت دی عامل ہے اور ترے چار میرے کیلنڈر ہیں حضرت علی والا کیلنڈر حضرت امام حسین والا کیلنڈر بنات النبی والا کیلنڈر گھر ہی چلاؤ برکت تھی سی مکان تے لاؤ برکت تھی سی وٹے نہ لگ سن بال ڈردن تے بال نہ ڈر سن رات کو بال جرے رونن اور نہ روسن کھیر پی کے جلدی سم تھی سن اور گھر دے اندر برکت تھی سی حفاظت تھی سی شرط یہ ہے کہ کیلنڈر بھی ہوئے تے گھر وچ نماز ہی ہوئے پڑھسو اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے اللہ ہی پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے یہ کوئی پرچی لکھی پہ کیا دے آئے ہوں رسالے میرے جنازے و رسالے دے وچ میں لکھ کھڑا ہے عورتیں کو زمین دا حصہ دیو بھائی بھیڑی کو لوگ حق نہیں دیں دے یہ بڑی زیادتی ہے بھیڑی دا حق ہے اماں دا بھی حق ہے اماں کوئی دیو دیسو یہ تو بہت مشکل گال جو تساں دیو جو تو کو بھیڑ نال محبت کا نہیں تو کو زمین نال محبت ہے ابا تو چاہیے گا نا تساں نال چاہیے ویسو اوے اللہ دے بندے اللہ تو سمجھ عطا کرے ابا چھوڑ گئے اساں نال چاہیے ویسو بھرامے کو بھی حصہ دیو بھیڑی کو بھی حصہ دیو شریعت جندہ حصہ مقرر کیتے انہیں حصے دیوا ہے اللہ تعالیٰ توڑے رزقی جو برکت کرے سی دیسو اللہ ہی پروگرام کو قبول فرماوے اللہ ہدایت دا ذریعہ بناوے زندگی باقی ملاقات باقی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف تے دعائے خیر اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ اے اللہ ان پروگرام کو قبول فرما ہدایت دا ذریعہ بنا محترم جناب حفیظ اللہ صاحب انہیں دے بے جتنے بھائی صاحبان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرما انہیں دے والد بزرگوار دی زندگی برکت پیدا فرما انہیں دے جذبے کو قبول فرما انہیں بھرامے دے کاروباری برکت پیدا فرما دین دنیا دی انہیں کو عزت عطا فرما اے اللہ ہی پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بنا سارے علاقے کو ہدایت نصیب فرما سارے مسلمانے کو بھرا بھرا بنا پاک محمد دا سچا غلام بنا آمین نمیادہ اللہ سارے عقیدے سونے بنا سارا عمل سونا بنا ساکو خالص نیت نال عمل کرن دی توفیق دے برے عقیدے کنے بچا اللہ نمود نمائش کنے بچا ریاکاری کنے بچا رسومات کنے بچا بدعات کنے بچا خرافات کنے بچا سیئات کنے بچا بے حیائی کنے بچا ظلم کنے بچا زیادتی کنے بچا ناانصافی کنے بچا خیانت کنے بچا ملاوٹ کنے بچا دھوکے کنے بچا قتل کنے بچا اے اللہ حقوق العباد دی پامالی کنے بچا اور حقوق اللہ دی نافرمانی کنے بھی بچا اللہ اپنی بھی رضا نصیب فرما اپنے حبیب دی رضا بھی نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھرے میں ہسپتالیں میں سب کو شفا عطا فرما اللہ جرے بے اولاد ہیں انہیں کو نیک اولاد عطا فرما جرے تنگ دست ہیں انہیں کو فراخ رزق عطا فرما جرے مسلمان فوت تھی گئن اے اللہ انہیں دی مغفرت فرما پچھلے دیوان حمید اللہ دے والد صاحب فوت تھی گن اللہ انہیں دی بخشش فرما درجات کو بلند فرما صوفی امن بھائی صاحب فوت تھی گن ہاں ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ امام صاحب دے والد صاحب فوت ہیں اللہ انہیں دی بخشش فرما کروٹ کروٹ انہیں کو جنت جراحت عطا فرما اللہ دنیا میں چنگے کم کر گئے او قبول فرما اللہ انہیں دی قبر تے رحمت دی بارش نازل فرما جتنے مومنین مومنات فوت تھی گئے اے اللہ سارے دی مغفرت فرما سب دے غلطی کنے در گزر فرما سب دے نیکیاں قبول فرما اے اللہ انہیں کو قبر دے عذاب کنے بچا حشر دی سختی کنے بچا اے اللہ سا کو جب تک زندہ رکھیں اسلام تے زندہ رکھ جلے سارا خاتمت ہی وے ایمان والی موت نصیب فرما میدان قیامت دے اندر اپنے حبیب دی شفاعت دا حقدار بڑھا کے سارے مسلمانے دا جنت الفردوس دا داخلہ مقدر فرما رب اغفر ورحم تجاوز اما تعلم انک انت الاعز العالم الاکرم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم